تیسری سطر آیت نمبر 39 40 سورۃ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه۔ بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے ہیں جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہیں پایا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی حقیقت آئی نہیں ان کے پاس۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے پہلے لوگ۔ فانظر، پس آپ دیکھ لے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے شرارت کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائے، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما عمل، تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا، وانا بریئون، اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور بعض ان میں سے کان رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سناؤ گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ ان کو سمجھنا۔ قرآن کریم کی حقانیت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ انما انزل بعلم اللہ، قرآن کریم علم الہی ہے، کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے۔ اس کی بات پکی ہے، اس کی بات سچی ہے، اس کی بات تمام شکوک و شبہات سے پاک اور بالاتر ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب گمان اور اٹکل ہے، اور لوگوں کے تجربات ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی بات غلط 1400 سال سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ پھر یہ اتنے سارے لوگ قرآن کریم کے کیوں منکر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ جو جھٹلانے والے ہیں اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ اس مقام تک ابھی پہنچ نہیں سکے، وہ ان کے احاطے سے باہر ہے۔ انہیں قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن ان کی سمجھ کی رسائی وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ اس سے نیچے نیچے دنیا کے اندر گم ہے اور اس میں سوچ رہے، اس آخرت کی طرف یہ جا ہی نہیں رہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ،
ان کے جو سمجھ کا دائرہ ہے اور ان کے علم کا جو دائرہ ہے اور ان کے فہم کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ وہاں پہنچ نہیں پا رہا. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ان کے احاطہ علم سے، ان کے دائرہ علم سے ہی وہ بالاتر ہے، اس لیے وہ جھٹلا رہے ہیں. ہمارے احاطہ نظر سے سڑک باہر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت سڑک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، سڑک پہ اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ایسے ہی یہ اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم انسان کے احاطے میں نہیں ہو سکتا. انسان کو ایمان لانا پڑے گا، ماننا پڑے گا. نمبر 2، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی تک ان کے سامنے اس کا انجام نہیں آیا کہ قرآن کریم کے انکار پر اور نہ ماننے پر انسان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں. ان کے احاطہ علم سے بھی یہ باہر ہے، ان کے دائرہ علم سے بھی باہر ہے، اور ابھی تک ان کے سامنے اس قرآن کے انکار اور توحید کے انکار پر، ایمان کے انکار پر جو انجام ہونا ہے، ابھی یہ اس انجام سے بے خبر ہے. یہ اس انجام سے بے خبر ہے کہ کیا ہونا ہے. اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں. قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ہود نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم صالح نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کوئی نئی بات نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احاطہ علم میں ہو باتیں، وہ احاطہ علم سے باہر ہے، ماننی پڑتی ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے، کیسے زندہ ہونے؟ کوئی مثال کسی کو زندہ کر کے بتاؤ. اللہ نے کہا ہے ماننا پڑے گا. اس قبر کے اندر نافرمان کو عذاب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں دکھایا جائے. اس مومن کے لیے راحت ہے، جنت کی کھڑکی ہے، کیسے ہمیں دکھائی جائے. دکھائی نہیں جا سکتی. آخرت کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، مومن کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھ کمزور ہے. پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، لہذا نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے ظالموں کا انجام کیا ہوا. یہ مکے والے تو تاجر ہیں، زمانے قدیم سے یہاں بین الاقوامی یہ تجارتی منڈی رہی ہے، اس لیے کہ مرکز رہا ہے، اور ہزارہا سال سے لوگ مکہ مکرمہ آتے ہیں، تو لہذا وہاں کے لوگ وہاں مارکیٹیں اور ان کی ضروریات کے لیے تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. اور لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرتے ہو، ملک شام اور یمن جاتے ہو. گرمی کے زمانے میں شام جاتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے، اور وہاں راستے میں قوم لوط کا وہ عذاب کے کھنڈرات موجود تھے. اور ان قوموں کی نشانیاں موجود تھیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو کیا ہوا انجام ظالموں کا. فرعونیوں کا انجام کیا ہوا، نمرودیوں کا انجام کیا ہوا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیے.
فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر ہوائیں چلا دی قوم عاد پر، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، فتر القوم فیہا صرعا، تو قوم اس میں گری ہوئی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت ہوتے ہیں، ان پلروں کی طرح ان کی جسامت تھی، اٹھا کے زمین پہ مار۔ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ فرماتے کوئی نام و نشان رہا قوم عاد؟ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر ہوائیں بھیجی، منہم من اخذت الصیحہ، کسی پر فرشتے نے چیخ ماری قوم سمود پر، ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا جیسے قارون، ومنہم من اغرقنا، اور بعض کو پانی میں ڈبو دیا جیسے قوم نوح۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ ہم تو دشمن دوسروں کو کہتے ہیں نا، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو مجھے برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اس برائی کی دعوت کی وجہ سے میں برائی کرتا ہوں، اور اس برائی کی وجہ سے برے انجام اور ذلت تک پہنچتا ہوں۔ اس ذلت تک پہنچانے والا میرا دشمن میرا نفس ہے۔ دیکھو انجام کیسا ہوا۔ چنانچہ بعض لوگ ایمان لائیں گے قرآن پہ، بعض نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے شرارت کرنے والوں کو، کون شرارتی ہے اور کون بدماشیاں کرتا ہے، رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سارے لوگ ایمان نہیں لاتے، باوجود اس کے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ابھی ان کو اس کے نتائج کا علم نہیں ہوا کہ نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آئے گا، اور انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنے دعوت کا کام کریں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا اور بہت سارے لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم کہیں کہ یہ بہت سارے لوگ نہیں مان رہے، پتہ نہیں یہ قرآن غلط تو نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹنگ کرائیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فغیر اللہ ابتغی حکما، آپ کہہ دیں کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بناؤں؟ میرا جج تو اللہ ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زیادہ لوگوں کی بات مانیں گے جو زمین میں ہے، وہ تو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، زیادہ لوگ تو گمراہی پسند کرتے ہیں، تو لہذا بات اکثریت کی نہیں ہے، بات ہے حق کی اور سچ کی۔ کیا بات حق ہے؟ جو اللہ رسول نے کہا، جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، وہ سچ و حق ہے۔ اب اسے اکثر مانے یا عقل مانے، اسے زیادہ لوگ مانے تھوڑے لوگ مانے، بات تو وہی ہے جو اللہ رسول کی بات ہے۔ اب اکثر تو نہ ماننے پر تلی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا چکا کہ اس پہ نہ جانا کہ اکثر لوگ یہ کر رہے تھے، ساری دنیا یہی کر رہی تھی، بینک سے کاروبار کر رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ یہ دلیل نہیں۔ کچھ ہے جو نہیں کر رہے ہیں بینک سے، اپنی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہے بہت، اس طرح بھی تلاش کریں گے آپ تو مل جائیں گے۔ وہ ہماری نگاہیں گندگی کو تلاش کرتی ہیں، نہیں کراچی میں اتنے شراب خانے کھل گئے، تو کراچی میں اتنے سینما کھل گئے، تو کراچی میں اتنی مسجدیں بنی، کتنے مدرسے بنے، کتنے خانقاہیں بنی، کتنے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، ہم اس کو تلاش کریں۔ اب جس کو مسجد تلاش کرنی اس کو مسجد مل جائے گی، جس کو مدرسہ تلاش کرنا اس کو مدرسہ مل جائے گا، جس کو خانقاہ تلاش کرنی اس کو خانقاہ مل جائے گی، جس کو نیکی کا کوئی کام تلاش کرنا اس کو مل جائے گا، اور جس کو بدی تلاش کرنی اس کو بدی مل جائے گی۔ ربک اعلم بالمفسدین، تیرا رب فسادیوں کو جانتا ہے، رب کو پتہ ہے کون شرارتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ دین کی دعوت دیتے رہیں،
آپ اپنا کام اللہ رسول کی تابعداری کرتے رہے، اس کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے لوگ مانتے کتنے نہیں مانتے یہ اللہ کے علم، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھوں کو بھی جانتا ہے بروں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں صالحین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی بری عادتوں اور برے لوگوں سے اور بری مجلسوں سے حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ رب اغفر وارحم وانت